حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع میں جلوہ افروز ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے جانثارو، ذرا بتاؤ کہ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی اور تمہارے اموال کی مثال کیسی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی، تمہارے اموال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کے 3 بھائی ہوں۔ 3 بھائی یہاں پر کسی اور چیز پر فرض کیا گیا ہے، اس کو بھائی حقیقت میں بھائی نہ سمجھے، بلکہ ابھی ہمارے لیے سمجھ میں آئے گا کہ بھائی آخر بتا کس کو جا رہا ہے۔ پیارے آقا آخرت کو سنوارنے کے لیے اور قبر کو سدھارنے کے لیے، میدان محشر کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ سبق دے رہے ہیں کہ سن لو کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ تمہارے 3 بھائی ہوں اور تمہارا انتقال کا وقت ہو، موت کا وقت بالکل قریب آنے والا ہو، جاگنے کا وقت قریب آنے والا ہو۔ بس اللہ اکبر، اس وقت کا کیا بھیانک منظر ہوگا جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور روح قبض ہونے والی ہوتی ہے۔ انسان بچپن کا گھر چھوڑتا ہے، انسان بچپن کا محلہ چھوڑتا ہے، انسان بچپن سے جہاں پلا بڑا وہ علاقہ چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، تمام گھر والوں کو چھوڑتا ہے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں جب انسان کا موت کا وقت قریب آیا تو اس کے 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں کو بلائے، اور بلانے کے بعد میں ایک پہلے بھائی سے کہے تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ میری موت کا وقت ہے، میں جانے والا ہوں دنیا سے، آخر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تیرے لیے کہ جب تک میرے بھائی تو یہاں پر دنیا میں رہے، تیری تیمارداری کر سکتا ہوں، تیری دیکھ بھال کر سکتا ہوں، ہر چیز تیرے لیے مہیا کر سکتا ہوں، اور جب تو مر جائے، دنیا سے چلا جائے تو اللہ اکبر تجھے غسل دفن کا تیرا انتظامات کر سکتا ہوں، اور پھر دفنا کر کے گھر واپس آ سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں تیرے لیے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اس بھائی کے بارے میں کیا ارادہ ہے تمہارا اور کیا سمجھتے ہو اس کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ، اس کے معاملے میں ہم کوئی خیر نہیں سمجھتے کہ یہ بھائی اچھا ہے۔ کہا کہ پھر دوسرے بھائی کو بلایا جائے اور دوسرے بھائی کو کہا جائے کہ دیکھ رہا ہے میرا موت کا وقت ہے اور میرا موت کا وقت قریب آنے والا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، کہ میرے بھائی تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ دوسرا بھائی کہے کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں بس جب تک تیری زندگی ہے تب تک تیرے کام آ سکتا ہوں میں، جیسے تیری روح نکلی اس کے بعد میں تیرا کوئی کام نہیں آ سکتا، میرا راستہ چینج ہو جائے گا پھر۔ اللہ اللہ۔ کہا کہ پھر تیسرا بھائی بلایا جائے اور کہا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ رہا میری موت کا وقت ہے، میرا جانے کا وقت ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخر میرے لیے کر کیا سکتا ہے تو بھائی جواب دے میں تیرے لیے کیا نہیں کر سکتا، میں تیرے لیے قبر میں بھی کام آ سکتا ہوں، میں تیرے لیے میدان محشر میں بھی کام آ سکتا ہوں، میں تیرے لیے اللہ اکبر جب تیری نیکیاں کم ہوں تو تیرے پلے کے لیے نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہوں، تیرے نیکیوں کو بڑھا سکتا ہوں۔ تو کہا اس بھائی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا پھر میں تیرے لیے کیسے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ بھائی بہت اچھا ہے۔ کیا فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ بھائی بہت اچھا ہے۔ کہا کہ جو پہلا بھائی جو تھا کہا تھا کہ تیرے کام میں قبر تک آ سکتا ہوں، وہ تیرے اہل و عیال گھر والے ہیں، وہ صرف قبر تک تیرے کام آنے والے ہیں، قبر میں دفنایا اس کے بعد تیرے کوئی کام آنے والے نہیں، وہ گھر پہ واپس پلٹ جائیں گے، قبر میں تجھے اکیلے رہنا ہے، نہ تیرا بھائی قبر میں تیرے پاس میں سونا ہے، نہ تیرے باپ کو سونا ہے، اللہ اکبر، نہ تیرے دوستوں کو سونا ہے، جو دوست تجھے جگری سمجھتے تھے، تیرے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے،
تیرے لیے سب کچھ کرتے تھے، اللہ اکبر، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے تجھے گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے تھے، وہ دوست بھی تیرا ساتھ دینے والے نہیں ہیں قبر میں۔ اللہ اللہ، حضرات محترم، تو قبر تک تیرے اہل و عیال ساتھ دیں گے۔ اور دوسرا جو بھائی جو بیان کیا مثال کے طور پر، وہ اللہ اکبر تیرا مال ہے جس کو دنیا میں تو نے دوست سمجھ رکھا ہے، جیسی تیری روح نکلی اس کا اور تیرا ناتا رشتہ سب ختم، پھر وہ مال تیرے اہل و عیال میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ تیرے اوپر خرچ ہوتا تھا، اب تیرے گھر والوں پر خرچ ہوگا، وہ اپنا راستہ چینج کر لے گا، وہ تیرا دوست یہیں تک ہے بس، اس کے بعد میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لیکن جو تیرا تیسرا دوست ہے جس نے کہا تھا اللہ اکبر، جس بھائی نے تیرے کہا تھا کہ میں قبر میں بھی تیرا ساتھ دینے والا ہوں، میدان محشر میں بھی تیری نیکیاں بڑھانے والا ہوں، وہ تیرا اچھا عمل تھا، اچھا عمل تیرا اچھا عمل تھا، وہی تیرے کام آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کریں، یہ مال کب تک رہنے والا ہے؟ کب تک ہمارا ساتھ دینے والا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لو جو بھیانک بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا تھے، کروڑ پتی، اربوں خربوں پتی تھے، لیکن جب ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہمارے بس سے باہر ہے تو ان کا تجوریوں میں بھرا ہوا پیسہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا وہ۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے جو جواب دے دیا اس لیے۔ اللہ اکبر، تو پیسہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ہمارے کام آگا، اس کے بعد میں کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے اہل و عیال گھر والے ہیں، قبر تک ہمارا ساتھ دیں گے، قبر کے بعد میں اللہ اکبر یہ دفنانے تک ساتھ دیں گے، قبر کے اندر بھی ساتھ نہیں دینے والے۔ اس کے بعد میں ہمارے عمل کو خود جانا ہے، ہم نے کیسا عمل کیا کیسا عمل نہ کیا وہ ہمیں خود حساب دینا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں، اہل و عیال کی خاطر اور مال کی خاطر انسان اپنی زندگی کو جہنم بنا رہا ہے۔ ان دو چیزوں کی خاطر، اہل و عیال سے، گھر والوں سے محبت کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، حضور بھی فرماتے ہیں، لیکن ان کی خاطر اور مال کی خاطر آخرت کو بھول جانا یہ غلط ہے۔ ان سب کا خیال رکھو، گھر والوں کا خیال رکھو، بیوی بچوں کا خیال رکھو، لیکن اپنا بھی کچھ خیال رکھو، اپنا بھی ہمیں کچھ خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک فرمایا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کی جاگنے کا وقت، اس کا جانے کا وقت قریب آتا ہے، اور جب اس کو موت آ جاتی ہے تو فرشتے اس کے سرانے آتے ہیں، اور فرشتے کیا دیکھتے ہیں؟ بلکہ اس کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا۔ یہ چرچے ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہ چھوڑا انہوں نے، وہ تو چلے گئے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے گئے نہیں گئے۔ لیکن یہ ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے صرف گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتا رہا یا اپنے بھی لیے کچھ جمع کیا، اس نے کچھ نیکیاں جمع کی ہیں، کچھ نمازیں اس نے جمع کی ہیں، کچھ ایسے کام کیے اس نے جو آخرت میں اس کے کام آنے والے ہوں، جو مرنے کے بعد میں جب بھائی ساتھ چھوڑ جائے، جب بیوی ساتھ چھوڑ دے، جب باپ ساتھ چھوڑ دے، جب دوست و یار ساتھ چھوڑ دیں، تو اس کا نیک عمل کچھ ہے یا نہیں ہے جو اس کا ساتھ دیں۔ فرشتے تو نیک عمل پر توجہ دیتے ہیں کہ کدھر ہے اس کا نیک عمل، اس نے آگے کیا بھیجا اپنے لیے، اور گھر والے کہتے ہیں اس نے ہمارے لیے کیا چھوڑا۔ گھر والوں کو کسی کو بھی مرنے والے کی فکر نہیں ہوتی اتنی جتنی اپنی فکر ہوتی ہے۔ بیوی یہی کہتی ہے میرا سہاگ اجڑ گیا، میری زندگی بیکار ہو گئی، بچے یہی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ہم یتیم ہو گئے، بھائی یہی کہتا ہے میرا بھائی چلا گیا، اب میں اللہ اکبر بے بھائی والا ہو گیا، میرا کوئی بھائی نہ رہا۔ لیکن ذرا اس مردے کے بارے میں تو پوچھے جو گیا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا کیا، اس کا ساتھ کون دینے والا ہے، وہ کتنا بے سہارا ہو گیا، اس کو تو بس صرف اپنے عمل کے مطابق جزا اور سزا مل رہی ہے۔ اللہ اللہ، حضرات محترم، میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کم سے کم آخرت کے بارے میں کچھ تیاری کریں، آخرت کے بارے میں، اور آخرت کے لیے ہمارا عمل ہی ہمارا ساتھ دے گا، ورنہ بڑے بڑے دوست یار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان وفادار دوست کا قدردان اور اسی پر زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا۔ زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، زمین کی خاک پر سونا ہے،
اینٹوں کا سراہنا ہے، اور نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ نے آئی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، عمل نے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا۔ دولت آج دیکھ لیں، دولت کمانے کے لیے نہ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ حرام کا رستہ ہے کمانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دولت کے کمانے کے تعلق سے بیان پچھلے جمعے کو شاید ہو چکا ہے، لیکن مزید کچھ عرض کرنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہی ہمیں سمجھ لینا کافی ہے کہ یاد رکھیں میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کماتے ہم ہیں ناجائز طریقے سے، اور جوئے کے ذریعے سے ہو یا سٹے کے ذریعے سے ہو، صرف کس لیے؟ بچوں کی خاطر، گھر والوں کی خاطر، لیکن اس کا حساب دینا ہم کو خود کو پڑنے والا ہے۔ کتنا بھاری ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینہ ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ہم دنیا میں تنہا آئے تھے اور تنہا ہی لوٹ جائیں گے، تنہا آئے تھے اور تنہا ہی لوٹ جائیں گے، لیکن اس دنیا میں ہم تنہا نہیں رہتے، بلکہ بہت سے افراد، مثلا ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، سب ہمارے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، لیکن جانا اکیلے ہی ہے ہم کو، جانا ہم کو اکیلے ہی ہے۔ ذرا ہم تصور کریں آخرت کے بارے میں، سوچیں کہ وہ اندھیری گھپ ہے، دائیں بھی مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، پیچھے مٹی ہے، اوپر نیچے مٹی ہے، سب میں مٹی ہے، نہ وہاں پر دوست و یار ہے، نہ کوئی اور مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ہمارے اعمال ہیں، اور وہ بھیانک فرشتے ہیں جو سوال و جواب کے لیے قبر میں آ رہے ہیں اور ڈراؤنی صورت لے کر آ رہے ہیں، اور ہم کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہے ہیں اور پھر سوال کر رہے ہیں۔ سوچو تصور کیا ہوگا۔ گھر میں اگر بچے تیز آواز سے یا بیوی تیز آواز سے جگا دے تو سوچو حالت کیا ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن فرشتے اتنا جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے قبر میں مردے کے لیے، سوال و جواب کے لیے۔ اللہ اللہ، وہ صرف اگر یہی اس کی جھنجھوڑ کافی ہو تو یہی عذاب اس کے لیے بہت بھاری پڑے گا، بہت بھاری پڑنے والا ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، عزیز و اقارب، دوست احباب وغیرہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارا اور ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے ایک دوسرے کا خیال، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر چاہیے، کیونکہ شریعت نے بھی ان کے حقوق بیان کیے ہیں، فطری طور پر ہمیں ان سے محبت ہو رہی ہے، مگر اکثر لوگ اپنے اہل وعیال کی محبت میں ایسا گم ہو جاتے ہیں پھر انہیں قبر یاد نہیں رہتی۔ زیادہ تر لوگ نیکیوں سے دور کیوں ہو رہے ہیں، نمازوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، یا پھر گھر میں بچوں میں مگن ہیں، یا پھر مال میں کمانے میں مصروف ہیں۔ یہ دو باتوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، بچوں میں لگے ہوئے ہیں، یار دوستوں میں لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آخرت کو بھول چکے ہیں بالکل وہ۔ لیکن یاد رکھیں، ذرا تصور کریں، ہم جو جنازوں کے پیچھے چلتے ہیں نا، جنازے آگے جاتے ہیں، اگر صرف جنازے کے بارے میں غور فکر کر لیں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑا سبق دے کے جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ابھی آگے آگے، آپ کو بھی ابھی پیچھے پیچھے ہمارے آنا ہی ہے، اور کب آنا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جنازے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کو بھی آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قبر والے مردے افسوس کرتے ہیں ان لوگوں پر جو دنیا میں ہمارے جانے کے بعد بھی ابھی نہیں سدھرے۔ کیا تم نے ہمارے جنازوں کو نہیں دیکھا؟ قبر والے افسوس کرتے ہیں اس طرح سے، کیا ہمارے جانے پر تم نے اپنی آخرت نہیں سدھاری؟ ہم چلے گئے اور ہمارے جانے سے بھی تم نے سبق حاصل نہیں کیا کہ جب یہ چلے گئے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، بڑی بڑی حکومتوں والے تھے اور بڑے بڑے ملکوں پر حکمراں تھے، جب وہ نہ رہے تو پھر ہم کہاں رہنے والے؟ ہم کو بھی ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اللہ اللہ، اہل و عیال کا، گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، سب کا، ماں باپ کا، سب کا خیال رکھو، اور سب کا خیال رکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ بیوی بچوں کتنا خیال رکھا، کتنا نہیں رکھا خیال، سب کا پوچھا جائے گا، لیکن یہ تو خاص کر کے ہم کو حساب دینا ہے کہ اپنے لیے ہم نے کیا کیا۔ ہم اپنے لیے بھی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں اتنی جمع کر لیں، اللہ اکبر، کہ وہاں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے ہمیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمامی نوجوان بھائیوں کو، بزرگوں کو، تمامی کو آخرت کی قبر و حشر کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم تمامی کو نماز پنجگانہ صحیح وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سنت پڑھ لیجیے، سنت نہیں